تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خدا پر فخر کرے، کیونکہ خدا نے ہمیں چنا ہے، خدا نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے، خدا نے مجھے مردوں میں سے جگایا ہے، خدا نے مجھے بچایا ہے۔ خدا کے الہی کام کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان خدا کے سامنے فخر نہ کرے، لہٰذا نجات کے پورے عمل کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ انسان اپنے فخر کی جڑ کو کاٹ دے اور خدا میں اپنے فخر کے درخت کو لگائے۔ آپ کے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، آپ کی دولت، آپ کی خوبصورتی، آپ کی خصوصیات وغیرہ جیسی تمام چیزیں، انہیں اپنے آپ سے دور کر دیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو خدا کے فضل میں تحفے میں دی گئی ہیں اور بالکل مفت میں دی گئی ہیں، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ذرا سوچو تو، مگر تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو۔ میرا دل یہ صرف اس وقت تک دھڑکے گا جب تک خدا چاہتا ہے، خدا فیصلہ کرے گا۔ خدا میرے دل کی دھڑکن، میرے دماغ کی لہروں اور میری گاڑی اور سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، اور یہ خدا کے زیر کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح سلیب کے ذریعے سے نجات یافتہ ہو سکے اور سلیب کے ذریعے سے شفا یافتہ ہو سکے، اور ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کر لی، کہ وہ اس لیے آیا کہ خدمت کریں اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ یسوع کی خدمت کو ٹھیک سے دیکھیں۔ ہمیں ایک ایسے خادم کی ضرورت تھی جو ہمارے لیے جان دے اور ہمیں ہلاکت سے بچائے۔ خدا آپ کی زندگی کے ہر دن آپ کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اصلی محبت بھی یہی ہے کہ خود کو عاجز رکھا جائے اور دوسروں کی مدد کی جائے۔ پہلا کرنتھیوں 1:26-30 آیت۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشرف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو، بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ وجود والوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست باز اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خدا پر فخر کرے۔ میرا اس موقع پر یہ نقطہ ہے کہ عاجزی یہ تسلیم کرتی ہے اور خوشی سے قبول کرتی ہے کہ سارا کریڈٹ خدا کو جاتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں چنا ہے اور وہی ہمیں اپنے حضور آنے کا موقع دیتا ہے۔ عاجز شخص خوشی سے یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے چنا ہے، میں نے اسے نہیں۔ خدا نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے، خدا نے مجھے مردوں میں سے جگایا ہے، خدا نے مجھے بچایا ہے۔ عاجز شخص ہمیشہ خدا کے فضل کی بات کو کرنا پسند کرتا ہے۔ اور 29 آیت کے مطابق خدا کے الہی کام کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ خدا ہمیں ایسے طریقے سے بچا رہا ہے کہ ہمارے اندر فخر کی کوئی وجہ نہ رہے، اور پھر اچھے انداز میں آیت 31 میں کہا گیا ہے کہ جو بھی فخر کرے وہ خدا پر فخر کرے۔ لہٰذا نجات کے پورے عمل کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ انسان اپنے فخر کی جڑ کو کاٹ دے اور خدا میں اپنے فخر کے درخت کو لگائے۔ دوسرے نمبر پر پہلا کرنتھیوں 4:6-7 آیت۔ اور اے بھائیو، میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور اپلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا، تاکہ تم ہمارے وسیلہ سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو۔ تجھ میں اور دوسرے میں کون فرق کرتا ہے؟ اور تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تو نے دوسرے سے نہیں پائی؟ اور جب تو نے دوسرے سے پائی تو فخر کیوں کرتا ہے کہ گویا نہیں پائی؟ لہٰذا یہ دوسرا حوالہ ہے جو کہ عاجزی سے اتفاق کرتا ہے اور خوشی سے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے۔ اس سے فخر کی جڑ کٹ جاتی ہے، جیسا کہ 7ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ تو کیوں فخر کرتا ہے؟ آپ کے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، آپ جو بھی ذہانت رکھتے ہیں، آپ کے پاس جو بھی ہنر ہے، آپ کی دولت، آپ کی خوبصورتی، آپ کی خصوصیات وغیرہ جیسی تمام چیزیں جو آپ کے اندر فخر کو لاتی ہیں، انہیں اپنے آپ سے دور کر دیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو خدا کے فضل میں تحفے میں دی گئی ہیں اور بالکل مفت میں دی گئی ہیں۔ تیسرے نمبر پر یعقوب کا خط 4:13-17 آیت۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ آج یا کل
فلاں شہر میں جا کر ہم ایک برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ذرا سوچو تو، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خدا چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ کام یا وہ کام بھی کریں گے، مگر تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو۔ ایسا سب فخر برا ہے۔ بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ آج اس بات کو مانتی اور خوشی سے قبول کرتی ہے کہ میرے دل کی ہر دھڑکن خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور اس پر خدا کا اختیار ہے۔ میرا دل یہ صرف اس وقت تک دھڑکے گا جب تک خدا چاہتا ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر خدا کی مرضی ہو تو ہم اس خدمت کے باقی حصہ میں بھی رہیں گے، ورنہ نہیں۔ اور اگر خدا کی مرضی ہو تو ہم اس ہفتے شکاگو جائیں گے، ورنہ نہیں۔ اگر خدا چاہے تو ہم اپنی کار میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف رخصت ہوں گے اور اپنے گھر پہنچیں گے، ورنہ نہیں۔ خدا فیصلہ کرے گا۔ عاجز شخص یہ بات کرنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ عاجز شخص خود انچارج نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ خدا میرے دل کی دھڑکن، میرے دماغ کی لہروں اور میری گاڑی اور سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، اور یہ خدا کے زیر کنٹرول میں ہے، میرے نہیں۔ اور اگر یہ ساری چیزیں اس کے اختیار میں نہ ہوتی تو وہ خدا ہی نہ ہوتا۔ عاجز شخص یہ کہتا ہے، لیکن ہم اپنے غرور میں کہتے ہیں کہ میں فلاں شہر کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، اور ہم اپنے غرور کی وجہ سے کچھ بھی کما نہیں پاتے۔ نہیں، ہمیں اس طرح بات کرنی نہیں چاہیے۔ چوتھے نمبر پر کلسیوں 3 باب 12 سے 13 آیات۔ پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک ہیں، دردمندی اور مہربانی اور فروختنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسا خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسا ہی تم بھی کرو۔ اب ان آیات کا یہ مطلب ہے کہ آج اختیار کر کے ایک دوسرے کو معاف کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ دوسرے لفظوں میں، میں صرف اس پیغام میں آج کی انجیل کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں کسی اور قسم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے کسی اور قسم کی آج کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ میں صرف اس آج کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو خوشخبری سے جڑی ہوئی ہے، صلیب سے جڑی ہوئی ہے، مسیح سے وابستہ ہے، مسیح کی تعریف کرنے والی ہے۔ مجھے کسی اور قسم کی شخصیت میں دلچسپی نہیں ہے۔ یہ وہ آجی ہے جو خدا کو خوش کرتی ہے، یہ وہ آجی ہے جو خدا کو خوش کرتی ہے اور مسیح کی عزت اور بڑائی کرتی ہے اور غالب آتی ہے۔ اس کی جڑ یسوع کی طرف سے ملنے والی معافی میں ہے۔ عاجز شخص اپنے آپ کو ایک گناہ گار جانتے ہوئے جسے نجات دہندہ کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر مسیح پر منحصر کرتا ہے تاکہ وہ خدا کے نزدیک منظور ہو سکے۔ اسی طرح صلیب کے ذریعے سے نجات یافتہ ہو سکے اور صلیب کے ذریعے سے شفا یافتہ ہو سکے اور اس قابل بن سکے کہ دوسرے لوگوں کی خدمت کر سکے ایک نئے عاجز شخص کے طور پر۔ 5ویں نمبر پر فلپیوں 2 باب اور اس کی 3 آیت۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اب انہی آیات کو پڑھوں گا کیونکہ یہ واضح آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے کس طرح کا مزاج رکھنا ہے۔ فلپیوں 2 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، تب فرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروختنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ 5ویں آیت، اور ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کر لی۔ اب یہ ساری آیات ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ عاجزی خدمت کرتی ہے۔
अगर आपसे पूछा जाए कि ये अमली तौर पर किस तरह से दिखाई देती है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे कि मैं किसी के दिल में कैसे देख सकता हूँ, मुझे क्या मालूम कि किसी के दिल में क्या चल रहा है। लेकिन आप किसी के मिजाज को, जब वो अपने आप को झुकाकर दूसरों की खिदमत करेगा, तो ये वाज़िह तौर पर नजर आना शुरू हो जाएगा। आज से ऐसे बिल्कुल नहीं है कि आप कहें कि मैं इस दफ्तर में बॉस हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं लीडर हूँ, और इन जैसी बातों पर फख्र करना। आज इस शख्स ऐसा बिल्कुल नहीं करता, बल्कि लीडर दूसरों की खिदमत करते हैं और उनके बोझ अपने ऊपर उठाते हैं और उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आप जानते हैं कि यीशु को किस बात पर गुस्सा आया? उसने कहा, तुम लोगों पर ऐसे बोझ डालते हो जो उठाना मुश्किल है और खुद एक उंगली भी नहीं उठाते। यही बात यीशु ने फकीर और फरीसियों से कही थी। इब्ने आदम इसलिए नहीं आया, आप सब जानते हैं कि वो इसलिए नहीं आया कि वो खिदमत ले, बल्कि वो इसलिए आया कि खिदमत करें और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। यीशु की खिदमत को ठीक से देखें। वो खिदमत लेने के लिए नहीं, बल्कि खिदमत देने के लिए आया था। हमें एक ऐसे खादिम की जरूरत थी जो हमारे लिए जान दे और हमें हलाकत से बचाए। खुदा आपकी जिंदगी के हर दिन आपकी मदद के लिए तैयार होता है। आपकी हर धड़कन, सांस, खाना, तलू होता सूरज, बारिश और रूहुल कुदस के जरिए से खुदा आपको ताकत देता है। खुदा आपकी मदद करता है ताकि आप वो कर सके जो आपको करने की जरूरत है। खुदा हर रोज हर वक्त आपके साथ रहता है और आपकी मदद करता है। अगरचे आप इस लायक नहीं है तो भी वो आप पर अपना फजल करता है। आप पर इसके फजल का कैसा असर होता है, जरा सोचें। आज ही हर चीज को इस पैमाना से नहीं नापती कि किस तरह से मेरा गुरूर बढ़ेगा या मेरी शोहरत इसमें कैसे इजाफा होगा, बल्कि ये दूसरों की बेहतरी और खिदमत करने के बारे में सोचती है। दुश्मनी और तकब्बुर कुछ ना करें, क्योंकि तकब्बुर का मतलब है कि मैं जो कुछ भी करता हूं सिर्फ मैं अपने फायदे के लिए करता हूं ताकि मैं बेहतर सूरत में जाहिर हूं। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि इसने हमेशा दूसरों की मदद की है। नंबर 6 और आखिरी, मरकस 10 बाब आयत 42 से 44 तक लिखा है कि मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम जानते हो कि जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं वो उन पर हुकूमत चलाते हैं और उनके अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। मगर तुम में ऐसा नहीं है, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। लिहाजा आज इन आयात में भी इस बात को वाज़ह करती है कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने। और यही मेरा आखिरी हवाला था। असली मोहब्बत भी यही है कि खुद को आजिज रखा जाए और दूसरों की मदद की जाए। 43 आयत में जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने। हम एक उल्टी बादशाही में रहते हैं जो ये तालीम देती है कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और खादिम का काम सबकी खिदमत करना होता है। पहले नंबर पर हमने देखा कि आजिज शख्स खुशी के साथ इस बात को तस्लीम करता है कि मैंने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे चुना है, ताकि हम सिर्फ उस पर फख्र करें ना कि अपने आप पर। दूसरे नंबर पर हमने देखा आजिज शख्स खुशी से इस बात को कबूल करता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो खुदा की तरफ से मुफ्त में दिया हुआ तोहफा है, लिहाजा हम इस पर फख्र नहीं कर सकते चाहे वो तोहफा कितना भी मुनफरिद क्यों ना हो। तीसरे नंबर पर आजिज शख्स खुशी से इस बात को तस्लीम करता है कि हमारी ज़िंदगी की सांसें, हमारे दिल की धड़कनें, हमारी हर एक चीज़ खुदा के इख्तियार में है और इन पर खुदा हुकूमत करता है। चौथे नंबर पर हमें आजिज बनाने की जड़ अंजील मुक़द्दस में है, क्योंकि मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी, जिससे ये जाहिर होता है कि हम कितने गुनाहगार थे और हम कितने फजल पर मुनहसर हैं। पांचवें नंबर पर आजिज शख्स हमेशा खुद की खिदमत करने की बजाय दूसरों की खिदमत करना ज़्यादा पसंद करता है। नंबर 6 और आखिरी, आजिज शख्स खुशी से इस बात को कबूल करता है कि दूसरों की खिदमत करना ही हकीकी अजमत है।